میرے دوست، آج کی ویڈیو آپ کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل سکتی ہے۔ غلطی کرنا انسان کی فطرت میں ہے۔ ہم اپنے ماتحتوں، اپنے زیر اثر لوگوں، بیٹے بیٹیوں کو غلطی کرنے پر لعن طعن کرنے لگ جاتے ہیں۔ انہیں نکما، نالائق جیسے خطابات سے نوازنے لگتے ہیں۔ اس سے سدھار کم ہوتا ہے اور بگاڑ زیادہ ہوتا ہے۔ غلطیوں کو جب ناقابل اصلاح بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور پھر دباؤ بھی ڈالا جاتا ہے کہ غلطی نہیں کرنی تو غلطی ہو کر رہتی ہے۔ مثلاً بچہ ہاتھ دھوتے دھوتے قمیض گیلا کر لیتا ہے تو والدہ ڈانٹیں گی کہ تمہارا کوئی بھی کام ڈھنگ کا نہیں، تم قمیض سے ناک صاف کرتے ہو، کھانا کھاتے ہوئے کپڑوں پر سالن گرا لیتے ہو اور ٹوتھ برش پر ٹوتھ پیسٹ لگاتے ہوئے کپڑوں پر گرا لیتے ہو۔ اس کی ڈھیر ساری نااہلیوں کو ایک ساتھ گنوا دیتے ہیں۔ وہ سمجھ نہیں پاتا کہ میں نے کیا کام نہیں کرنا۔ غلطیوں پر تنقید سے میں نہ کر سکوں گا کا خوف بڑھنے لگتا ہے، جبکہ میں ضرورت ہوتی ہے کہ میں نہ کر سکوں گا کا خوف دور کریں۔ اگر ہم ان کا خراب نقشہ بنا کر انہیں پیش کریں گے تو وہ خراب نقشے پر ہی کچھ مدت بعد یقین کرنے لگ جائیں گے۔ وہ سوچنے لگیں گے کہ ہاں، والدین ٹھیک ہی کہتے ہیں، مجھ میں کوئی ڈھنگ کا کام کرنے کی اہلیت نہیں۔ اگر ہم اپنے زیر اثر لوگوں، اپنی بیوی، اپنے بہن، اپنے بھائیوں کے ساتھ مخلص ہیں اور دلی طور پر چاہتے ہیں کہ وہ غلطی نہ کریں تو ان میں یہ یقین پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ نہ جانے تم سے یہ غلطی کیوں سرزد ہو گئی ہے، تم تو اس طرح کی غلطیاں کرنے والے ہی نہیں ہو، تم تو بڑے باصلاحیت ہو۔ غلطی کا بار بار احساس دلانے اور چاٹ جپٹ غلطیوں میں کمی آنے کی بجائے زیادہ غلطیاں ہونے لگتی ہیں۔ بہت سے کاموں میں مسلسل مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ کرنے والا پہلی بار سب ٹھیک کر لے۔ اگر کسی ذہین ترین شخص کو ایک گھڑی ساز کے پاس بٹھا دیا جائے، گھڑی ساز کو کہا جائے کہ اس کا ایک ایک پرزہ الگ کر دے، پھر اسے کہا جائے کہ اب انہیں جوڑ دے۔ اب گھڑی کو جوڑتے ہوئے پاس بیٹھ کر دیکھنے والے سے کہا جائے کہ وہ اب گھڑی کھول کر جوڑے تو وہ نہیں جوڑ سکے گا۔ اس کے لیے اسے بار بار مشق کرنا ہوگی۔ بار بار کی مشق سے کام آسان طریقے سے کرنے کی نوبت آتی ہے۔ بڑے ایک غلطی یہ کرتے ہیں کہ اپنے زیر اثر لوگوں کی استعداد کا اندازہ اپنی علمی قابلیت کے مطابق لگانے لگتے ہیں۔ ایک دو بار سمجھانے سے وہ کام نہیں کر سکتے تو غصے میں آ جاتے ہیں اور سزا دینے پر تل جاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہوتی ہے کہ یہ بے خوفی پیدا کی جائے، کیے جاؤ اور بے تڑپ کیے جاؤ۔ اس سے ہمارا ٹارگٹ جلد ہی غلطیوں پر قابو پا کر صحیح کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص نیا کام کرنے لگتا ہے اور وہ پہلی بار درست طریقے سے نہیں کر سکتا تو اس کی حوصلہ افزائی کی جانی چاہیے۔ حوصلہ افزائی اور شاباش سے اس میں ٹھیک کام کرنے کی لگن پیدا ہو جاتی ہے۔ یوں یوں وہ کامیابی کے نزدیک ہوتا جاتا ہے، اس کا دل بڑھنے لگتا ہے۔ ایک کامیابی دوسری کامیابی کے لیے زینہ بن جاتی ہے۔ ایک بار اچھے طریقے سے کام کر لینے کے بعد اس میں حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ پختہ کاری سے کام کرنے لگ جاتا ہے۔ حوصلہ افزائی اور شاباش سے اس میں ٹھیک کام کرنے کی لگن پیدا ہو جاتی ہے۔ جوں جوں وہ کامیابی کے نزدیک ہوتا جاتا ہے، اس کا دل بڑھنے لگتا ہے۔ ایک کامیابی دوسری کامیابی کے لیے زینہ بن جاتی ہے۔ ایک بار اچھے طریقے سے کام کر لینے کے بعد اس میں حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ پختہ کاری سے کام کرنے لگ جاتا ہے۔